کہیں دور ایک عظیم سلطنت تھی جس کا بادشاہ اپنے انصاف اور عدل کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنی شان و شوکت، عالیشان محلات، خوشحال عوام اور عقلمند وزیر و مشیران کی وجہ سے ہر طرف مشہور تھی۔ بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے بے شمار اصلاحات کی اور ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھا۔ مگر اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زرمینہ، جو بے انتہا حسین اور ذہین تھی۔ محل کے اندر ہر آسائش موجود تھی، مگر زرمینہ ہمیشہ کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک تھا، مگر وہ خود ان باتوں میں دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ شہزادی کا بچپن ناز و نام میں گزرا تھا۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے، قیمتی لباس، رنگ برنگی پوشاک اور محل کے اندر حسین ترین باغات جہاں پرندے میٹھی آواز میں گاتے، یہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ مگر ایک چیز جو اس کے دل میں ہمیشہ خلش بن کر چبھی رہتی تھی، وہ یہ کہ محل میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اکثر گھنٹوں محل کی بالکونی میں بیٹھی رہتی، آسمان کو تکتی اور سوچتی کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان محض کھانے، پہننے اور محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ ایک رات زرمینہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک ویران قبرستان میں پایا جہاں ہوائیں دردناک سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ چاندنی کی روشنی میں پرانی شکستہ قبریں عجیب اور پراسرار معلوم ہو رہی تھیں۔ اچانک ایک پراسرار کفن نمودار ہوا جو خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر فضا میں تیر رہا تھا۔ زرمینہ کی سانسیں رکنے لگیں، مگر کفن نے بولنا شروع کر دیا، اے شہزادی، دنیا دھوکہ ہے، اصل حقیقت موت ہے۔ یہ سنتے ہی زرمینہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے تیزی سے اپنے بستر کے قریب رکھا ہوا چراغ جلایا اور ارد گرد دیکھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ محض ایک خواب تھا؟ اس کے پیچھے کوئی راز چھپا تھا؟ کیا واقعی دنیا ایک دھوکہ ہے؟ کیا موت ہی حقیقت ہے؟ اگلے دن اس نے دربار میں اپنے باپ سے ذکر کیا، مگر بادشاہ نے ہنس کر اسے تسلی دی، بیٹی، یہ محض ایک خواب ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر شہزادی کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبی رہی۔ دن گزرتے گئے مگر خواب کا اثر کم نہ ہوا۔ شہزادی نے سلطنت کے بڑے عالموں کو بلوایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ سب نے مختلف جوابات دیے، مگر ان میں سے ایک درویش جو اپنی سادگی اور حکمت کی وجہ سے مشہور تھا، اس نے کہا، اے شہزادی، یہ خواب تجھے دنیا کی حقیقت دکھا رہا ہے۔ جو آج بادشاہ ہے، کل وہ خاک میں دفن ہو جائے گا۔ زندگی فانی ہے اور اصل حقیقت موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ سن کر شہزادی کے دل پر ایک گہرا اثر پڑا۔ اس کے بعد وہ راتوں کو سکون سے نہیں سو پاتی تھی۔ ہر رات جب وہ سونے جاتی تو کفن کا خواب پھر سے اس کا تعاقب کرتا اور وہ خوف اور حیرت کے درمیان جاگ جاتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کی حقیقت کو تلاش کرے گی، کیونکہ یہ محل، دولت اور شان و شوکت اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ محل کے اندر اس نے علماء سے گفتگو کی، مختلف کتابیں پڑھیں، مگر اسے اپنے سوالات کا مکمل جواب نہ ملا۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ کسی ایسی جگہ جانا چاہتی تھی جہاں اسے اصل حقیقت کا علم ہو۔ شہزادی زرمینہ کے دل میں اب یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ اپنے محل سے باہر نکل کر دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ وہ ان سوالوں کے جواب چاہتی تھی جو اس کے خواب نے اس کے دماغ میں ڈال دیے تھے۔ ایک رات جب محل کے سب لوگ نیند میں تھے، وہ چپکے سے اپنی سب سے وفادار خادمہ رابعہ علیہ السلام کے ساتھ نکلی۔ دونوں نے عام کپڑے پہنے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ شہزادی نے پہلی بار اپنی سلطنت کو قریب سے دیکھا۔ وہ گلیوں میں گھومتی رہی، غریبوں کے حالات دیکھتی رہی۔ وہ حیران تھی کہ محل کے اندر بیٹھ کر جو عیش و آرام اسے نصیب تھا، وہ باہر کی دنیا میں ناپید تھا۔ لوگوں کے چہرے غمزدہ تھے، کچھ بھوکے، کچھ بیمار اور کچھ ایسے جو دنیا کے دکھوں سے بے حال تھے۔
اس کی ملاقات ایک بوڑھے فقیر سے ہوئی جو سڑک کے کنارے بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا۔ شہزادی نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا، بابا زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹی حقیقت وہ نہیں جو تم محل میں دیکھی ہو، حقیقت وہ ہے جو تم یہاں دیکھ رہی ہو۔ دنیا ایک امتحان ہے اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو اسے سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو اس دھوکے میں رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مزید آگے بڑھی اور راستے میں اس کی ملاقات ایک بیمار عورت سے ہوئی جو سخت تکلیف میں تھی مگر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ زرمینہ نے حیرانی سے پوچھا، تم اتنی تکلیف میں ہو پھر بھی شکر گزار ہو؟ عورت نے جواب دیا، بیٹی تکلیف اور راحت سب اللہ کی طرف سے ہے، جو صبر کرتا ہے وہی اصل میں جیتا ہے۔ یہ جواب سن کر شہزادی مزید گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اسے اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ دنیا حقیقت میں ایک فریب تھی اور اصل حقیقت وہ تھی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اس حقیقت کے مطابق گزارے گی، مگر اس کے لیے اسے اپنے محل واپس جانا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اس کا باپ بادشاہ بھی اس سچائی کو قبول کرے گا۔ شہزادی زرمینہ جب محل واپس پہنچی تو اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ وہ وہی محل، وہی روشنیوں سے جگمگاتا ایوان اور وہی عیش و عشرت کے مناظر دیکھ رہی تھی، مگر اب اسے سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ وہ سیدھا اپنے والد بادشاہ کے پاس گئی اور التجا بھری نظروں سے بولی، ابا حضور، میں نے دنیا کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے غربت، بھوک، بیماری اور آزمائش کو اپنی آنکھوں سے جانا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ حقیقت وہ نہیں جو ہمارے محل میں ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو محل کے باہر لوگ جی رہے ہیں۔ بادشاہ نے گہری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ ایک خواب نے زرمینہ کی پوری زندگی کی سوچ بدل دی تھی۔ بیٹی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا۔ شہزادی نے عزم سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی باقی زندگی سادگی اور حقیقت کی تلاش میں گزاروں۔ میں جان چکی ہوں کہ موت کے بعد ہی اصل زندگی ہے اور میں اپنی آخرت سنوارنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر تذبذب میں پڑ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی باتوں میں ایک ایسی سچائی تھی جو اسے بھی جھنجھوڑ رہی تھی۔ شہزادی نے محل میں ہی ایک الگ کمرہ منتخب کر لیا۔ وہ دنیا کی عارضی چمک سے الگ ہو گئی۔ اب وہ سادگی سے رہتی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی۔ دن گزرتے گئے اور بادشاہ نے بھی اس کی تبدیلی کو قبول کر لیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک رات زرمینہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، مگر اس بار کفن کی آواز زیادہ واضح تھی۔ اے شہزادی، وقت قریب آ رہا ہے، تیرا امتحان باقی ہے۔ زرمینہ ہڑبڑا کر اٹھی، مگر اب وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں ایک اطمینان تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ دنیا فانی ہے اور اصل حقیقت اللہ کی رضا میں ہے۔ چند ماہ بعد بادشاہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ زرمینہ اپنے باپ کی تیمارداری میں لگی رہی، مگر ایک دن بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی، میں تم سے سیکھ چکا ہوں کہ دنیا دھوکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری باقی سلطنت بھی یہ حقیقت جان لے۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں زیادہ انصاف اور اللہ کے احکام کی روشنی میں فیصلے کرے گا۔ زرمینہ کی کوششیں رنگ لا چکی تھیں۔ آخر کار ایک دن زرمینہ نے اپنے درویش استاد سے کہا، بابا، کیا میرا امتحان مکمل ہو گیا؟ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹی، امتحان موت تک جاری رہتا ہے، مگر تم نے سچ کی راہ پالی ہے۔ یہ سن کر زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ ایک حقیقی شہزادی بن چکی تھی، جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بادشاہت کی طلبگار تھی۔